تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام، کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام، جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام۔ کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام، جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام۔ چرچا ہے جس کا جا بجا ام الکتاب میں، چرچا ہے جس کا جا بجا ام الکتاب میں، کرتے ہیں جس کے عشق کا قدسی بھی احترام۔ چرچا ہے جس کا جا بجا ام الکتاب میں، کرتے ہیں جس کے عشق کا قدسی بھی احترام۔ بولے علی نہ گر چلی خلافت صدیق، بولے علی نہ گر چلی خلافت صدیق، کیسے چلے گا حشر تک اسلام کا نظام۔ نقش قدم صدیق کا جس کا ہو پیشوا، نقش قدم صدیق کا جس کا ہو پیشوا، لا ریب اس پہ آتش دوزخ ہوئی حرام۔ نقش قدم صدیق کا جس کا ہو پیشوا، لا ریب اس پہ آتش دوزخ ہوئی حرام۔ یہ سید سجاد کا خطبہ ہے برملا، یہ سید سجاد کا خطبہ ہے برملا، حبداری صدیق پہ جنت ملے انعام۔ یہ سید سجاد کا خطبہ ہے برملا، حبداری صدیق پہ جنت ملے انعام۔ جچتے نہیں ہیں آنکھ میں دنیا کے تاجور، جچتے نہیں ہیں آنکھ میں
دنیا کے تاجور، آصف نہیں یہ کم کہ ہوں صدیق کا غلام۔ جچتے نہیں ہیں آنکھ میں دنیا کے تاجور، آصف نہیں یہ کم کہ ہوں صدیق کا غلام۔ کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام، جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آج کی گفتگو صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے تمام اولیاء، اوتاد، اقطاب، اغیاث پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ دنیا کے کسی ولی کو وہ شان نہیں ملی جو رب ذوالجلال نے ہر صحابی کو عطا فرمائی۔ یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں فرمایا، این بزرگوارا را در صحبت آن حضرت، در اول صحبت آن حضرت، کہ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں ان میں سے ہر صحابی کو صحابی بننے کے پہلے سیکنڈ میں جو مقام ملا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ولیوں کو اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی وہ مقام نہیں مل سکا، کیونکہ وہ غیر صحابی ہیں اگرچہ ولی چوٹی کے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی کتنا قابل نفرت انسان تھا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو مجدد صاحب کہتے ہیں اس کو کلمہ پڑھنے کے پہلے سیکنڈ میں جو مقام ملا وہ اویس کرنی کو ساری زندگی کی عبادت کے بعد بھی نہیں مل سکا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابی ہونے کا، ایک سیکنڈ میں اتنا مقام ہے، ایک گھنٹے کے بعد کتنا ہوگا، ہفتے کے بعد، پھر سال کے بعد، پر پوری زندگی جب گزر گئی تو اس بنیاد پر تمام امتوں کے ولیوں سے ہمارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان بڑھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پھر جو بدری صحابہ ہیں ان کی شان سارے صحابہ سے اونچی ہے، اور بدری صحابہ میں پھر جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی شان سب سے اونچی ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے پھر جو خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی باقی سے اونچی ہے، اور خلفائے راشدین میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی شان سب سے اونچی ہے۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر ان تمام عظیم شخصیات کو عظمت ملی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت میں اور دیگر تمام امتوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو اونچا مرتبہ و مقام ملا ہے، یہ بھی اصل میں شان ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، یعنی رسل کے بعد پوری مخلوق میں افضل، مخلوق میں انسان بھی فرشتے بھی، پوری مخلوق میں افضل نبیوں کے بعد وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ آپ کی صداقت کا عروج ہے کہ قرآن مجید نے جہاں مہاجرین انصار کا ذکر کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا،
کہ اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے لوگ ہیں، اور سارے سچے مل کے جسے صدیق کہیں تو وہ کتنا بڑا سچا انسان ہے۔ اولئک هم الصادقون، جنہیں قرآن نے کہا ان سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائد اور اپنا پیشوا تسلیم کیا۔ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت خلافت راشدہ کا جو حقیقی تصور ہے اور عقیدہ ہے اور تصدیق ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں، اور اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے، یعنی جنہیں خلافت پہلے ملی ان کی شان بھی پہلے نمبر کی ہے۔ اس طرح ترتیب خلافت کے مطابق ترتیب فضیلت ہے، اور چونکہ سب سے پہلی خلافت کے لیے بوجھ بھی زیادہ تھا، ذمہ داری زیادہ تھی، مشکلات زیادہ تھی، تو جتنا زیادہ بوجھ پڑنا تھا اتنی زیادہ پھر اٹھانے کی صلاحیتیں بھی اجاگر کی گئی۔ اس طرح کر کے اہل سنت و جماعت اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے، اور یہ خلفائے راشدین اپنے قائد کے طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور مختلف مواقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء کی ان عظمتوں کا اظہار کیا، اور تمام امت پر ان کی محبت کو لازم قرار دیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید برہان رشید کے مضمون کی وضاحت کے اندر جو حقائق بتائے انہی کو ہی آگے امت میں رائج کیا گیا، یہاں تک کہ امام طبری نے اپنی کتاب ریاض النظرہ کے اندر یہ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی اس کی وضاحت میں لکھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ امام جعفر بن محمد اپنے آبا سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آغاز کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، بیان کرنا ہے خلافت راشدہ کو، کیونکہ سب کو جو شان ملی تو سرکار کی وجہ سے ملی۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ۔ یہ کون ہے جس کو معہ میں ذکر کیا؟ کہتے ابو بکر، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، والذین معہ، اور اس میں بطور خاص جو قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرما ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی جس میت کا تذکرہ کیا، بخاری میں ہے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خود رب ذوالجلال ہے؟ تو وہاں بھی میت کا ذکر ہوا، اور پھر اسی کو قرآن میں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، قرآن نے کہا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میت کا تذکرہ اس انداز میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر کر دیا گیا۔ اس لیے والذین معہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت، کہتے ہیں عمر، اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رحماء بینہم، عثمان،
کہ آپس میں بڑے رحیم دل ہیں. تراہم رکعن سجدا کہتے علی بن ابی طالب. تو قرآن مجید برہان رشید میں اس ترتیب کے ساتھ ان چاروں کا تذکرہ موجود ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت کے امور واضح کیے تو مختلف مقامات پر آپ نے ان کے مختلف درجات کو ترتیب کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ان کو بیان کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، یا علی ان اللہ امرنی ان اتخذ ابا بکر وزیرا وعمر مشیرا عمر مشیرا وعثمان سندا وإیاک زہیرا انتم اربع قد اخذ اللہ میثاقکم فی ام الکتاب. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے علی مجھے رب نے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر بناؤں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر بناؤں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سند قرار دے دوں اور حضرت علی تجھے اپنا ظہیر اور مددگار قرار دے دوں. تو اس میں چاروں کا تفصیل کے ساتھ اسی ترتیب میں ذکر ہے. اور فرمایا قد اخذ اللہ میثاقکم فی ام الکتاب، اللہ نے تمہارے میثاق کا ذکر وہ پکڑ کے میثاق ام الکتاب کے اندر کر دیا. اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ الا فی قلب مؤمن. ان چاروں کی محبت صرف مومن کے دل میں اکٹھی ہو سکتی ہے، صرف مومن کے دل میں ان چاروں کی محبت اکٹھی ہو سکتی ہے. کون؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان کا تذکرہ اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر وزیری. یہ روایت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. ابو بکر وزیری والقائم فی امتی وعمر حبیبی ینطلق علی لسانی وعثمان منی وعلی اخی صاحب اللوائی. ان چاروں کا ذکر کرتے ہوئے دوسرے مقام پر فرمایا ابو بکر میرے وزیر ہیں، والقائم فی امتی میری امت میں میرے دین کا جھنڈا بلند کرنے والے. عمر کون ہے؟ عمر میرے حبیب ہیں. ابو بکر وزیر ہیں اور عمر حبیب ہیں. حبیب بمعنی محبوب. پھر فرمایا جو حق میری زبان پہ بولتا ہے وہ عمر کی زبان پہ بھی بولتا ہے. عثمان و منی، عثمان مجھ سے ہیں. یعنی کتنا ہر ایک کے لیے اپنے خصوصی الفاظ کا استعمال کیا. عثمان میرے ہیں، عثمان مجھ سے ہیں، عثمان و منی. پھر وعلی اخی، علی تو میرے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صاحب لوائی اور میرے جھنڈے کے مالک ہیں. تو یہ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے کہ چاروں میں کوئی اس لحاظ سے افتراق نہیں کر رہے کہ ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے. چاروں کو جو مانتا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی محبت کا وارث ہے. یعنی چاروں جو ہیں ان کو ماننے کے لحاظ سے فرق نہیں ہے لیکن درجات کا فرق ضرور ہے. یعنی وہ جو ظفر علی خان نے ایک بات لکھی تھی، ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے، جو اس نے کہا تھا کرنے ایک ہی مشل کی ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. تو ہم مرتبہ ہم نہیں مانتے، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یعنی مسلک میں تو کوئی فرق نہیں لیکن مرتبے میں تو فرق ہے، کیونکہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہلا مقام ہے، پہلا مرتبہ ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر ہم فرق نہیں کرتے ان میں، جس طرح قرآن مجید میں ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور دوسری جگہ کیا ہے کہ ہم فرق کرتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو فرق تو ہو گیا کہ بعض سے بڑی شان والے ہیں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو فرق تو ہو گیا، تو پھر مطلب کیا بنا؟ فرمایا ماننے کے لحاظ سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ ہم تفریق کریں کہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو فضیلت درجات میں فرق ہے، ماننے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ماننے میں ہم سب کو مانتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کے منکر نہیں، اور سب کی شانوں کو ماننے والے ہیں، مگر جو پہلا نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت لازم کی تو سب کی، کس انداز میں؟ فرما ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، فرما میری امت قیامت تک کے لیے جتنے بھی میرے غلام بنو گے، علیکم میں سب کو شامل کیا، تجھ پر میں ایک محبت فرض کر رہا ہوں۔ محبت کس کی؟ پر محبت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی محبت میں نے تم پہ فرض کر دی ہے، مجھے ماننا ہے تو ان سب کو ماننا ہے، ان سب سے پیار کرنا ہے، اور نفلی محبت نہیں میں تم پہ فرض کر رہا ہوں، ان سب کی محبت تجھ پر فرض ہے۔ آگے تشبیہ دی، کیسے فرض ہے؟ فرما کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، فرما ان اللہ افترض علیکم، رب نے تم پر فرض کر دی ہے محبت ان چاروں کی۔ کیسی محبت، کیسی فرضیت ہے؟ فرما جیسے رب نے تجھ پہ نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کو فرض کر دیا ہے، یعنی یہ باقاعدہ تشبیہ دے کر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر وہ پلرز آف اسلام وہ، اور یہ محبت کے ستون ہیں، ان کی محبت اللہ نے تم پر فرض کر دی ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال نے تم پر نماز کو، زکوٰۃ کو، روزے اور حج کو فرض کر دیا ہے۔ پھر فرمایا فمن انکر فضلہم، جو ان کی فضیلت کا انکار کرے، جو ان کے فضل کا انکار کرے، کہے کہ کوئی بات نہیں ہم جیسے ہی ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقبل منہ الصلاۃ ولا الزکاۃ ولا الصوم ولا الحج، قیامت کے دن نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اللہ نے ان کی محبت تجھ پہ فرض کر دی اور ان کی فضیلت لازم کر دی کہ مانو کہ چاروں افضل ہیں باقی پوری امت سے، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ اب یہاں سے پتہ چلا جو محبوب کے غلاموں کو اپنے جیسا سمجھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو خود سرکار کو اپنے جیسا کہہ رہا ہو اس کی نماز کی کیا حیثیت ہو؟ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں چیزوں کا نام لے کر فرمایا فمن انکر فضلہم، جس نے ان چاروں کی فضیلت کا انکار کر دیا، فلا تقبل منہ الصلاۃ، اس سے نماز قبول نہیں ہوگی، ولا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، ولا الصوم، روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، ولا الحج، حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ چاروں چیزیں تب قبول ہوگی جب میرے محبوب علیہ السلام کے ان چاروں غلاموں کی افضلیت کو ماننے والا ہوگا کہ باقی ساری امت پر ان کی جو فضیلت ہے اور ان کی جو برتری ہے کہ ان جیسا اور کوئی نہیں، جب تک یہ نہ مانے اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر آج وقت پر سب کو سوچنا چاہیے اور یہ پیغام پہنچانا چاہیے ان لوگوں تک جو بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، نماز پہ تو زور دے رہے ہیں، اعتقاد کی طرف نہیں آ رہے، روزے رکھ رہے ہیں لیکن صحابہ والا عقیدہ نہیں رکھ رہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ قبول تب ہوں گے جب یہ کہے گا اللہ کی سر تبہ قدم شان ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کو بے مثل مانے گا، بے مثال مانے گا، تو پھر جا کر اس کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں قبول ہوں گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان تمام کے ان مقامات کا تذکرہ متعدد احادیث میں اتنے خوبصورت انداز میں کیا، محبت کو لازم کرتے ہوئے ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایک کو بلا کر ان کی شانوں کا اظہار کیا۔ اور یہ اہل سنت کا مزاج ہے کہ جسے ان میں سے کسی کی شان سن کے بھی کوئی الرجی محسوس نہیں ہوتی، سب کی شان سننے سے خوشی ہوتی ہے، سب کی شان بیان کرنے سے خوشی ہوتی ہے، سب کی شان کے اظہار سے خوشی ہوتی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں، بلکہ میرا یہ 100% یقین ہے کہ جو خلافت راشدہ کا قطعی عقیدہ ہے، جس طرح ختم نبوت کو ماننے کے لیے ضمیر سنی ہونا چاہیے، ایسے خلافت راشدہ کو ماننے کے لیے بھی ضمیر سنی ہونا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کے ساتھ جس کا تعلق نہ ہو، نظریاتی طور پر وہ خلافت راشدہ سمجھ نہیں سکتا، چونکہ خلافت راشدہ کو ایک طبقہ روافض کا ہے جو مانتے ہی نہیں، خلفائے راشدین کو معزلہ گالیاں دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ خلافت راشدہ کے نعرے لگا رہا ہے، چندہ وصول کرنے کے لیے، اپنی مہم چلانے کے لیے، اور ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ چاروں سرکار نے بنائے تھے۔ اور پوچھا جائے کہ سرکار کا علم کتنا ہے تو کہتے ہیں انہیں تو کل کا بھی علم نہیں تھا، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ تو جنہیں کل کا علم نہ ہو وہ پھر کس طرح چاروں کو ترتیب وار خلافت دیں؟ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ حضرت صدیق اکبر نے تو 10 سال بعد زندہ ہی نہیں ہونا، ان کا نمبر پہلا ہو، عمر بعد میں ہوں گے، جنہوں نے چوتھے نمبر پہ فوت ہونا ہے، عمر اتنی لمبی ہے، وہ خلافت میں بعد میں ہوں۔ اور پھر ترتیب یہ سب کے ایام وصال، سب کی باطن کی صلاحیتیں اور سب مستقبل کی احوال پہلے ماننے پڑیں گے کہ سب کو پتہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا خلافت راشدہ سرکار سے دی ہوئی معین مانی تب جا سکتی ہے جب علم غیب کا وہ نظریہ ہو جو رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے الفتن کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اشارات میں وضاحتیں کی، یہ 229 ہجری میں لکھی گئی کتاب، یعنی امام مروزی کی، جن کا وصال 229 ہجری میں ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ جب ایک دیہاتی نے خریدا تھا جانور میرے نبی علیہ السلام سے، حکمت تھی، وہ سارے جہانوں کے مالک، انہیں پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، فرمایا کہ میں ادھار خریدوں گا، پیسے بعد میں دیں گے۔ تو وہ جس وقت نکلا وہاں سے، اس کے کتاب کی حدیث نمبر 257 ہے، وہ بدو جب باہر نکلا دربار رسالت تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک میں بیٹھے ہوئے تھے باہر، تو کہا تم ادھار دے آئے ہو، پیسے لیے نہیں، اللہ کے کاموں کا کوئی پتہ نہیں، اگر ہمارے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو پیسے کون دے گا؟ پیچھے کون ہے جو سرکار کی جگہ ہو اور پیسے دے؟ تو جاؤ پوچھو اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ پیسے کون دے گا۔ تو بدو چلا گیا، جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا، ان قبض اللہ رسولہ، اگر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا، وصال ہو گیا، تو پھر حق کی الامن، میرا حق کون پورا کرے گا؟ میرے پیسے کون دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر الصدیق، یہ پیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔ وہ باہر نکلا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ پتہ چلے کس کا نام ہے۔ بدو کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت علی اس سے کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ پیسے دینے سے پتہ چلے گا کہ پہلا خلیفہ کون ہے۔ تو بدو نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو ابو بکر صدیق میری جگہ پیسے دیں گے۔ تو کہا پھر جاؤ پوچھو، کوئی پتہ نہیں رب کے کاموں کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابھی پیسے نہ دیے اور وصال ہو جائے تو پھر کون دے گا؟ تو وہ دیہاتی چلا گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو بکر فإلی من حقی، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے تو پھر پیسے کون دے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الی عمر بن الخطاب، پھر پیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔ باہر نکلا تو حضرت مولا علی نے پوچھا بتاؤ، تو کہا اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، آپ سمجھ گئے کہ دوسری خلافت ان کی ہے۔
پوچھا پھر جاؤ کہو اگر عمر فوت ہو گئے تو پھر پیسے کون دے گا؟ تو بدو چلا گیا. اور یہ صحابہ غنیمت سمجھتے تھے کہ کوئی سادہ سا دیہاتی آ جائے، چونکہ جو روزانہ پاس رہتے ہیں انہیں تو ہو سکتا ہے آگے سرکار فرمائے کہ ایک بار ہی پوچھ لو سارا، بار بار کیوں آ رہے ہو؟ تو یہ نیا بندہ ہے، دیہاتی ہے، اس کو گنجائش ملے گی. تو وہ پھر چلا گیا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تیسری بار بھی جاؤ، عمر فوت ہو گئے تو پھر پیسے کون دے گا؟ بدو نے جا کے پوچھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حقو کا الی عثمان، پھر تمہارا حق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کریں گے. مولا علی باہر بیٹھے تھے. ادبر الاعرابی فلاقیہ علی، جب وہ واپس باہر آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوت سے دور بیٹھ کے یہ ساری باتیں دیکھ رہے تھے. پوچھا آپ کس کا نام لیا ہے؟ تو بدو نے کہا اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ 3 خلافتوں کا تو اعلان ہو گیا. پوچھا ایک بار پھر چلے جاؤ اور جا کے پوچھو کہ کوئی پتہ نہیں، اگر حضرت عثمان بھی پیسے دیے بغیر فوت ہو گئے تو پھر پیسے کس نے دینے؟ حالانکہ پیسوں نے تو لیٹ ہونے نہیں، سرکار نے تو اگلے دن ہی دے دینے تھے. مگر اس کے ذریعے سے آگے جو اظہار حقیقت ہو رہا تھا، اب جس وقت پہنچا یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، فرجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان یموت عثمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عثمان غنی بھی فوت ہو گئے تو پھر پیسے کس نے دینے ہیں؟ فإلی من حقی، میرے پیسے کون دے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فإلی الذی ارسلک، وہی دے گا جو باہر بیٹھ کے تجھے بھیج رہا ہے. تو یعنی میرے آقا علیہ السلام کو پتا تھا شروع سے کہ یہ دیہاتی خود نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کوئی ہے جو اسے بھیجتا ہے. اور سوالات ہو رہے ہیں. اب یعنی یہ غیب بھی ماننا پڑے گا اس وقت کا اور بعد کے حالات کا. یہ صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں مانی جا سکتی ہیں کہ خلافت راشدہ برحق، ختم نبوت کا عقیدہ قطعی، یہ ساری چیزیں جو یہ میں کہتا ہوں نا کہ دوسرے لوگوں کی تو اتنی لمبی چادر ہی نہیں ہے، ایک طرف سے لیں تو دوسری طرف سے ننگے ہو جائیں، دوسری طرف سے لیں تو پہلی طرف سے ننگے ہو جائیں. تو میں بلا وجہ نہیں کہتا. اب یہ لوگ اگر اپنا عقیدہ توحید بیان کریں تو خلافت راشدہ نہیں بیان کر سکتے، خلافت راشدہ بیان کریں تو عقیدہ توحید نہیں بیان کر سکتے. ان کی توحید کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہ ہو، پھر کہتے ہیں عقیدہ توحید سچا ہے کہ اللہ کے نبی کو تو کل کا بھی پتہ نہیں، دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں. یہ ان کا عقیدہ توحید تب سچا ہوتا ہے جب سرکار کو یوں کہیں. اور اگر عقیدہ توحید مانے اس طرح کا تو پھر خلافت راشدہ کہاں سے سچی مانے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر خلافت راشدہ کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ واقعی ہے تو پھر ماننا پڑے گا انہیں ہزاروں دیواروں کے پیچھے کا بھی پتہ تھا، انہیں کروڑوں کل کا بھی پتہ تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرما دیا کہ الی الذی ارسلک، اگر عثمان غنی فوت ہو گئے تو حق اسی نے دینا ہے جو بیر بیٹھا ہے اور تمہیں بار بار میری طرف بھیج رہا ہے. دیکھو چاروں کا تذکرہ، چاروں کا ذکر، اور چاروں کے لیے کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے. ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، اور ممبر پہ جلوہ گر ہونے کے بعد پوچھا این ابو بکر، ابو بکر کہاں؟ یعنی یہ نہیں کہ سرکار کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کہ سب کو پتہ چلے کہ انہیں بطور خاص بلایا جا رہا ہے. ابو بکر کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں انا ذا، محبوب یہ میں حاضر خدمت ہوں، میں پاس ہی ہوں. ادن منی، ابو بکر میرے قریب ہو جاؤ. فضمہ الی صدرہ، چشم فلک نے اور مسجد نبوی کی کھجور کی شاخوں کی اس چھت نے منظر دیکھا. ممبر پہ بیٹھ کے سرکار نے سب کے سامنے حضرت صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیا. فضمہ الی صدرہ، سینے کے ساتھ لگایا، پھر
وقبل بین عینیہ، ماتھے پہ بوسہ دیا، دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دیتے ہی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بوسہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں رأینا دموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجری علی خدہ، سرکار کے رخساروں پہ آنسو چھلکتے ہم نے دیکھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے ہوئے سینے سے لگا کر جو بوسہ دیا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقال بأعلی صوتی، اور پھر بلند آواز سے اعلان کیا، معانقہ کر کے ماتھا چوم کے آنسو بہا کے پھر بلند آواز سے یہ کہا، معاشر المسلمین ھذا ابو بکر الصدیق، اے مسلمانوں یہ ہے ابو بکر صدیق۔ حالانکہ سب کو پتا ہے لیکن سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو صدیق میں کہہ رہا ہوں، اور یہ عام بندہ نہیں، میں نے سینے سے لگایا۔ ھذا ابو بکر الصدیق، یہ ریاض النظرہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف ہے، فرمایا یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ھذا شیخ المہاجرین والانصار، یہ ہیں مہاجرین اور انصار کے پیر، سارے انصار سارے مہاجر ان کے یہ سردار ہیں، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے۔ البدایہ میں لکھا ہے اللہم اصلحنی بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ مجھے وہ دے دے جو تو نے خلفاء راشدین کو دیا، مجھے اتنی اصلاح کر دے۔ تو کسی نے پوچھا من ہم، وہ کون ہیں؟ اغرورقت عیناہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرما ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، فرمایا جن کو میں خلفاء راشدین کہہ رہا ہوں وہ دونوں میرے محبوب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہدایت کے امام بھی ہیں اور میرے شیخ الاسلام بھی ہیں۔ کتنی اونچی شان ہے، مولا علی جیسا ولی جن کو شیخ الاسلام کہے تو کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر ہونے کی، کہ پیروں کے پیروں کے پیر کہتے ہیں یہ ہیں ابو بکر جو میرے شیخ الاسلام ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا کہ سرکار نے جو سینے سے لگا کے فرمایا تھا کہ ابو بکر جو ہیں یہ کون ہیں؟ شیخ المہاجرین والانصار۔ پھر ھذا صاحبی، یہ میرے صاحب ابو بکر، سارے صحابائی سرکار کے صاحب ہیں مگر ابو بکر منفرد صاحب ہیں، اور کسی کے بارے میں قرآن میں لفظ صاحب نہیں آیا۔ یہ ابو بکر ہیں کہ جن کو قرآن نے بھی صاحب فرمایا ہے، اگرچہ سب کی صحابیت قطعی ہے، شک کوئی نہیں، مگر شرف تو شرف ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں جو لفظ صاحب ہے، قرآن میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صاحب، قرآن میں جسے صاحب کہا گیا سرکار کا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار نے فرمایا سن لو سارے، کسی کو شک نہ رہے، چونکہ نئے نئے لوگ جو کلمہ پڑھ رہے تھے سب کی تربیت کرنا تھی۔ چوما ماتھا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نئے بعد میں آنے والے بھول نہ جائیں یہ میرے صاحب ابو بکر ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقنی حین کذبنی الناس، مجھے وقت نہیں بھولتا ابو بکر کی وفاؤں کا، فرمایا انہوں نے اس وقت بھی مجھے سچا کہا جب لوگ مجھے معاذ اللہ جھوٹا کہتے تھے۔ یعنی ایک موقع پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کی اور ایک پر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تلخ کلامی ہوئی، فرمایا تم میرے صاحب کو میرے تک چھوڑ دو، ان کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ فرما خدا کی قسم ایک وقت وہ تھا تم سب کے دروازوں پہ اندھیرا تھا، ابو بکر کے دروازے پہ اس وقت بھی سویرا تھا۔ تم سب کو جب میں کہتا تھا کہ میں رب کا نبی ہوں تم کہتے تھے تم جھوٹ بولتے ہو، اور ابو بکر اس وقت بھی کہتا تھا تم سچ بولتے ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے وہ ساری تاریخ سامنے رکھی، فرمایا احسان ان کا نہ بھولنا، یہ ابو بکر ہیں، یہ میرے صاحب ہیں، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ یہ میری تصدیق کرنے والے ہیں۔ پھر
بڑا اہم لفظ ہے، یہ سرکار ہی خود اپنے لیے بول سکتے ہیں. فرما آوانی آوانی ہین تردونی، فرما جب مجھے کسی نے پناہ نہ دی ابو بکر نے مجھے پناہ دی تھی. وہ رسول جن کی پناہ میں ساری کائنات ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس وقت کے تعاون کو جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، سرکار نے یہ لفظ بولے، فرمایا انہوں نے مجھے سہارا دیا، مجھے پناہ دی، شیلٹر. یہ سرکار کے جو اپنے الفاظ آوانی، اس وقت انہوں نے مجھے پناہ دی. کب؟ ہین تردونی، جب دوسرے لوگ تو میرے قریب نہیں آ رہے تھے، لوگ بھی مجھے معذلات مسترد کر رہے تھے، مجھے دھکے دے رہے تھے، ہٹا رہے تھے پیچھے، ابو بکر نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا ہے. اور پھر وَاشْتَرَىٰ لِي بِلَالًا مِن مَالِهِ، مجھے بلال پیارا بڑا تھا، اس کو جب عذاب ہوتا تھا تو مجھ پہ بہت شاک گزرتا تھا. یہ میرا ابو بکر ہے جس نے میرے بلال کو خرید کے آزاد کیا تھا. وَاشْتَرَىٰ لِي بِلَالًا، میرے لیے بلال کو خریدا. اور پھر فرمایا مِن مَالِهِ، اپنے مال سے. پھر یہ سب کچھ بیان کر کے فرمایا ابو بکر سے جب اتنا میرا پیار ہے تو جو اس سے دشمنی کرے مجھے نہیں بھاتا وہ. فَعَلَىٰ مُبْغِضِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّائِنِينَ، فرمایا قیامت تک کے لیے سنے میری امت، جس نے میری ابو بکر سے بغض کیا اس پر خدا کی لعنت ہو. جس ابو بکر نے اتنا ساتھ دیا میرے ساتھ، فرمایا عَلَىٰ مُبْغِضِهِ، جو ان سے بغض رکھے اس پر اللہ کی لعنت، لائنین کی لعنت. واللہ منہ بریٌ، وہ بندہ جو ان سے بغض رکھے، کروڑ سجدہ کرے اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ بیزار ہے اس بندے سے، اللہ اس سے بری ہے. پھر فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل رب اسے اپنا قرب دے، اسے آج میرے صدیق کے قریب رہنا چاہیے. پھر یہ لفظ بول کے فرمایا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا جو حاضر ہو قیامت تک کے لوگوں تک میری بات کو پہنچا دینا. یعنی وہ جملہ جو حجۃ الوداع پر بولا تھا، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، سارے تو موجود نہیں ہیں، جو موجود ہو، جو غیر حاضر ہیں ان تک میری بات پہنچانا. تو سعادت ہے میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے دی ہوئی. سرکار نے فرمایا تھا مسجد نبوی شریف میں بیٹھنے والوں، تمہارے سامنے میں خطبہ دے رہا ہوں، ڈیوٹی ہے تمہاری جو آج نہیں ان تک تم نے پہنچانا ہے. صحابہ نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، اور چلتے چلتے آج اسی سندیسے کو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. سرکار نے فرمایا میری بات پہنچنی چاہیے، یہ نہیں کہ جو غیر حاضر ہیں وہ فضیلت میں بھی پیچھے رہ جائیں، ان تک دین ہی نہ پہنچے. جو موجود ہو ڈیوٹی ہے میری، تم نے غیر حاضروں تک بات پہنچانی ہے، جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان تک بات میری جانی چاہیے کہ یہ ابو بکر ہیں، ان کو جانے لوگ، ان پر اعتماد کریں، ان کو سلام کریں، یہ میرے غلام، انہوں نے میرے ساتھ اتنی وفا کی ہے. تو یہ خصوصی طور پر، یعنی ہر حدیث کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ جو شاہد ہے وہ غیب تک پہنچائے، خاص مقامات پر یہاں بھی فرمایا جو شاہد ہیں وہ میری تقریر غیب تک پہنچائیں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ثم قال اجلس یا ابا بکر، ابو بکر اب آپ بیٹھ جائیں. ثم قال اين عمر بن الخطاب، بتاؤ عمر کہاں ہیں؟ فواصب الیہ عمر، عمر پھر عمر ہے. واسبہ کا مطلب ہے جمپ لگا کے اٹھے، چھلانگ لگائی، واسبہ اچھل کے، واسبہ اچھل کے سامنے آ گئے. ہاں انا ذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر خدمت ہوں. فقال ادن منی، عمر میرے قریب ہو جاؤ. فدنا منہ عمر فضمہ الی صدری، عمر قریب ہوئے تو محبوب نے سینے سے لگا لیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا. وقبل بین عینیہ، اور ماتھے کو چوما. وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر، کہ جہنم کو تلاش ہے کہ کوئی دشمن عمر ملے تو میں اس سے پوچھوں تو صحیح. وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر،
اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. تو عمر کے دشمن کی تلاش ہے جہنم کو، اس لیے کہ عمر اس لائق نہیں کہ دشمنی کی جائے. جن کا چہرہ سرکار نے چوما ہو تو محبوب کا امتی اس عمر کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ جن کا سینہ سرکار کے سینے سے لگا ہو تو جو سرکار کا غلام ہے اس کا سینہ عمر کے نام کی وجہ سے ٹھنڈا رہے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، وَرَأَيْنَا دَمُوعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تجری علی خدِّهِ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آنکھیں پھر برس پڑی، ہم نے رخسار رسول علیہ السلام پر آنسو دیکھے ٹپکتے ہوئے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے. ثم اخذ بيده وقال بأعلى صوت، پھر ہاتھ پکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور زور سے کہا، معاشر المسلمین ھذا عمر بن الخطاب، اے مسلمانوں یہ ہے عمر بن خطاب. یہ کہنے کے بعد فھذا شیخ المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین کا بھی شیخ ہے، انصار کا بھی شیخ، سارے مہاجر سارے انصار کا پیر ہے یہ عمر. ھذا الذی امرنی اللہ ان اتخذہ ظہیرا ومشیرا، یہ وہ عمر ہے کہ رب نے وحی بھیجی تھی کہ مشیر بنانا ہے تو عمر کو بنانا ہے. رب نے مجھے حکم دیا تھا انہیں مشیر بنانا، انہیں ظہیر اپنا مددگار مشیر بنانا ہے. اللہ کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی تھی. وَهَذَا الَّذِي أَنزَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ، یہ وہ عمر ہے اللہ نے نازل کیا حق کو. کہاں پر؟ فرمایا اس کے دل پر، اس کی زبان پر، اس کے ہاتھ پر. حق عمر کے دل میں، حق عمر کی زبان پر، حق عمر کے ہاتھ میں. فرمایا یہ عمر ہے کہ جس کو حق 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 کر دیا ہے اللہ نے. فرمایا اگر دوسرے مقام پر فرمایا تھا نا جو دل کی بات ہے، فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث یعنی صاحب الہام ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے الہامات آتے ہیں. اِن یکو فی امتی احد فإنہ عمر، اگر میری امت میں کوئی سب سے بڑا الہام والا ہے تو وہ عمر فاروق ہے. دل میں حق، زبان پہ حق، ہاتھ میں حق. کیوں مارا تھا نا جب اس بندے کو جو سرکار سے فیصلہ کروا کے پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا تھا، تو منافق تھا، یہودی کا جھگڑا تھا. تو یہودی نے کہا پہلے سرکار تو فیصلہ کر چکے ہیں لیکن اسے پسند نہیں آیا. رہا اچھا ٹھیک ہے مکان حکما یہیں ٹھہرو. اور کوئی بات سنی نہیں، اندر سے تلوار پکڑی اور سر اتار دیا. لوگوں نے کہا اس کے خاندان والوں نے عمر نے مسلمان کو قتل کیا، عمر سے قصاص لیا جائے. اللہ نے جبریل کو بھیجا، عمر نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، عمر نے گستاخ کو مارا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن کیسے ہے جو سرکار کا فیصلہ نہ مانے. یہ ہے عمر جن کے ہاتھ میں بھی حق ہے کہ فیصلہ تلوار نے کیا، آیت قرآن کی نازل ہو گئی. تو میرے آقا علیہ السلام نے یہاں پر ارشاد فرما دیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے وہ عمر جس کو دور سے شیطان دیکھے تو بھاگ جاتا ہے. دوسرے لوگوں کے ساتھ شیطان چمٹا رہتا، ہٹتا ہی نہیں. عمر کا دور سے منظر نظر آئے تو بھاگتا ہے. فرمایا ہوا سراج اہل الجنہ، جنت چمکتی بہت ہے لیکن میرا عمر جنت کا بھی چراغ ہے. یہ اہل جنت کا سراج، اہل جنت کا چراغ ہے. فرمایا حق بولتا ہے اگرچہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، یہ کسی کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتا. فعلی مبغضہ لعنت اللہ، جو میری عمر سے بغض رکھے اس پر رب کی بھی لعنت ہو، رب کے ساری مخلوق کی بھی لعنت ہو. فرمایا اللہ اس سے بیزار ہے جس نے میری عمر کو، جس عمر سے بغض رکھا. پھر فرمایا این عثمان بن عفان، کہاں ہے عثمان بن عفان؟ فواسب عثمان، عثمان بھی اچھل کے اٹھے. قال ہا انا ذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں یہ. اب دیکھو یعنی بیان اور خطاب میں بھی ترتیب واضح ہو رہی تھی کہ کل میری سیٹ پہ پہلے کون بیٹھے گا، دوسرے نمبر پہ کون ہوگا، تیسرے نمبر پر ترتیب. بلکہ جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گئی تھی تو سرکار نے پتھر پہلا رکھا. ابو بکر اب تم پتھر لاؤ، عمر اب تم لے آؤ،
عثمان اب تم لے آؤ، علی اب تم لے آؤ۔ صحابہ نے پوچھا محبوب یہ ترتیب کیوں؟ فرمایا یہی خلافت کی ترتیب ہے۔ ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب دیکھو ہر بات میں چار یار، ہر طرف چار یار، ہر جہت میں خلافت راشدہ، اور لیکن یہ ماننے کے لیے عقیدہ اہل سنت کا ہو کہ سرکار کو کروڑوں کل کی خبر اس وقت موجود تھی۔ کہاں ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ہاں انا ذا محبوب میں حاضر ہوں۔ فقال ادنو منی، عثمان میرے قریب ہو جاؤ۔ فدنا منہ، قریب ہوئے، فضمہ الی صدرہ، محبوب نے سینے سے لگا لیا۔ وقبل بین عینیہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے بیچ ماتھے پہ بوسہ دیا۔ رَيْنَ دَمُوَهُ تَجْرِي عَلَى خَدِّهِ، تنس کہتے ہیں پھر آنسو بہ نکلے، میرے آقا علیہ السلام کے رخساروں پر آنسو بہ نکلے۔ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ، پھر ان کا ہاتھ پکڑا اور چہرہ مجمع کر کے فرمایا ہَذَا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں یہ ہے عثمان بن عفان۔ دیکھو ان میں سے کسی جملے پر سنی کے سینے کو کوفت نہیں ہوتی کہ اب کیوں بولے، یہ کیوں کہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ اگرچہ تم یہ حدیث آج پہلی بار سن رہے ہو مگر اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو تقاضا ہے، وہ ماؤں نے دودھ میں پہلے ہی پلا دیا ہے کہ ہمیں اب اس سے کوئی الرجی نہیں ہو رہی کہ اب ان کا کیوں نام لیا، فلاں کا کیوں نام لیا۔ اور جسے سرکار جنہیں سینے سے لگاتے ہیں سنی انہی کا نام سینوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اب تعارف کروایا، کہنے لگے، ارشاد فرمایا صحابہ سنو، ھذا شیخ المہاجرین والانصار، یہ عثمان غنی مہاجرین کے بھی پیر ہیں، انصار کے بھی پیر ہیں۔ ھذا الذی امرنی اللہ ان اتخذ سندا، یہ وہ انسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا ہے سند اپنی بنانا ہے تو انہیں بنانا ہے۔ یہ سند کا لفظ ڈگری، یہ ہم عرف میں جو بولتے ہیں تو عربی زبان میں سند وہ ہوتی ہے جس پر بھروسہ ہو، جس پر سہارا لیا جائے، وہ کسی چیز کی سند ہوتی ہے۔ دیوار کی جو ٹیک ہے وہ سند ہے۔ تو یہ سند جس کو ہم سند کہتے ہیں وہ بھی اس لیے ہے کہ جب کہا جائے کہ تو پڑھا ہوا کوئی نہیں، تو جاتا کچھ نہیں، تو کہا یہ میری سند ہے، یعنی وہ سند سہارا دے گی کہ یہ بندہ پڑھا ہوا ہے، سند سہارا دے گی، سند سہارا ہے، سند ایک تائید ہے، سند ایک حمایت ہے۔ پر اب جب دنیا پوچھے گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سند کیا ہے؟ پر عثمان میری سند ہے۔ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رب نے مجھے کہا ہے کہ عثمان کو سند بنانا ہے۔ دیکھو شعبہ جات اور دیکھو سرکار کی دی ہوئی عظمتیں، ان چاروں کے لیے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عثمان یہ سند ہیں۔ پھر فرمایا یہ ان کی اور شان کے ختنن علی ابنتیہ، یہ میرے دورے داماد ہیں، میری دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے گھر میں۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةٌ لَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ، اگر میری تیسری بھی ہوتی زندہ، تیسری بھی جس کی کسی سے شادی نہ ہوتی، تیسری بیٹی بھی اگر میری ہوتی تو ان دو کے بعد میں تیسری کی بھی ان سے شادی کر دیتا۔ وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال چونکہ ہو چکا تھا، جو پہلی صاحبزادی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں ہیں، دو باقی، فرمایا دونوں یکے بعد دیگرے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا اگر ان سے آگے بھی کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں اپنے عثمان سے شادی کر دیتا دوسری بیٹی کے وصال کے بعد۔ فرمایا ھذا الذی، یہ وہ ہیں عثمان استحیت منہ الملائکہ، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنا با حیا انسان، با حیا انسان۔ فعلی مبغضہ لعنت اللہ، فرمایا جو میرے عثمان سے بغض رکھے اس پر اللہ کی لعنت، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے
کہ مسلک اہل سنت نے ہمیں کتنی لعنتوں سے بچا رکھا ہے. ہمارے ستھرے سینے کہ ہم کسی سے بغض نہیں رکھنے والے، سب سے پیار کرنے والے ہیں. دوسری طرف آٹومیٹکلی لعنتیں ہو رہی ہیں. جو کسی سے بغض رکھے، ان میں سے کسی سے بغض، اس پہ خود بخود لعنت ہو رہی ہے، خود بخود. اور جو پیار کرتا ہے خود بخود رحمت ہو رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سنی ان پڑھ کیوں نہ ہو، جاہل کیوں نہ ہو، مزدور ریڑھی لگانے والا کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں فلاں فوت ہوا چہرہ کھل اٹھا، حالانکہ وہ تو عام انسان تھا. میں کہتا ہوں سوچا نہیں کہ روزانہ رحمت کتنی برستی رہی. یعنی وہ سنی ہونے کی وجہ سے جو رحمت کا کوٹا ہے، نمازوں کا تو علیحدہ ہے، روزے کا علیحدہ ہے، حج کا علیحدہ ہے، زکوٰۃ کا علیحدہ ہے، لیکن صرف سنی ہونے کا اپنا بھی ایک کوٹا ہے. اگرچہ کاشتکار تھا، شیخ طریقت نہیں تھا، محدث نہیں تھا، لیکن سنی تو تھا. تو جو سنی ہو اس کا کوٹا ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت نہیں ہوتی، دن رات خود بخود ہی لعنت کی نہیں ہوتی، رحمت ہوتی رہتی ہے. اس مقام پر جس وقت گفتگو پہنچی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ثم قال این علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہاں ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فواصب الیہ، چھلانگ لگا کے اٹھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقال ہا انا ذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوں میں محبوب، میں یہ کھڑا ہوں. اب دیکھو یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، جو سرکار نے فرمایا تھا کہ جو نہیں سن رہے ان کو بھی سنانا ہے، تو میں وہ تقریر کر رہا ہوں جو سرکار نے حکم دیا، اور تمہیں اپنے آپ کو اس ماحول کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ سند کی برکت ہے. روشن دان کھلتے ہی عہد نبوی کی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں، مگر رب کعبہ کی قسم جس کا باطن جتنا روشن ہے، جتنی نسبت مضبوط ہے، تو یہ 14 صدیاں 1 منٹ سے پہلے سمٹ گئی. ادھر مسجد نبوی شریف کا خطبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جو نہیں ہیں ان کو بتانا ہے. اور یہ پھر مسلک کی برکت ہے. باقی سارے تو ایک کی بات کریں گے، کوئی 2 کی کرے گا، 4 کی تو کوئی نہیں کرے گا، اور 4 کی اس نظریے سے نہیں کرے گا جس نظریے سے سرکار نے بتائی ہے، کوئی نہیں کرے گا. یہ ہے اہل سنت ہونے کی برکت کہ اللہ نے ہمیں اتنے کھلے سینے دیے ہیں، ہماری چادر تنگ نہیں ہے، یہاں سے لے کر لیوال ہم تک پھیلی ہوئی ہے. اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیا، ادنو منی، علی میرے قریب ہو جاؤ. فدنا منہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے قریب ہوئے. فضمہ الی صدرہ، سرکار نے سینے سے لگا لیا. چشم فلک نے دیکھا مسجد نبوی شریف میں عجیب منظر ہے، ایک سینے سے 4 سینے لگے ہیں. حق 4 یار کی صدا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھے کو جو سینے سے لگایا، تو پھر اس مقام پر پیارے تو اگرچہ سارے ہیں مگر نام اور کسی کا نہیں لیا. لوگ کہتے ہیں یار تو سارے ہیں، پھر تم 4 کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں یار سارے ہیں مگر 4 کوئی سرکار نے سینے سے لگایا اس مقام پر، اور ممتاز کیا سارے ہیں، سارے سچے ہیں، مگر یہ ان ساروں پر فضیلت رکھنے والے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا فقبل بین عینیہ، ماتھے کو چوما دونوں آنکھوں کے بیچ. دیکھو کوئی فرق نہیں آنے دیا، کس انداز میں شعبہ جات بیان کیے، درجات بیان کیے، لیکن خواص سامنے رکھے. سینے سے لگایا، ماتھا چوما. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دموعہ تجری علی خدہ، آنسو ٹپکے رخساروں پہ جا گرے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا ہے، ماتھا چوما ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. فقال بیالا صوتی یا معاشر المسلمین، بلند آواز سے کہا اے مسلمانوں، یہ ہیں علی بن ابی طالب. کون؟ ھذا شیخ المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین کے بھی پیر ہیں، انصار کے بھی پیر ہیں. حدیث شریف میں پہلے 2 میں جب کہا نا معاشر المسلمین تو دونوں کا نام لیا،
دوسرے دونوں کے لحاظ سے معاشر المسلمین کہنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے بارے میں ہی حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اعلان کیا تعارف کرواتے ہوئے معاشر المسلمین اے مسلمانوں، اس کے بعد کہا ھذا شیخ المہاجرین والانصار، دونوں کے لیے نام لیے بغیر، یہ ترتیب حکمت تھی سرکار کے ذہن میں، دکھا کے پہلے دونوں کا چہرہ دونوں کا نام لیا، ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے اگلا جملہ بولا یہ ہیں مہاجرین کے شیخ انصار کے شیخ، دونوں کے لیے یہ جملہ جو پہلے دونوں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ بولا تھا، پہلے نام لیے تھے پھر یہ جملہ بولا تھا، یہاں متصل معاشر المسلمین کے بعد یہ جملہ بول دیا یہ ہیں شیخ مہاجرین کے اور انصار کے۔ پھر فرمایا ھذا اخی وابن امی، یہ ہے میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، یہ میرے بھائی ہیں، وابن عمی میرے چچا کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وخاتنی، میرے داماد ہیں، ھذا لحمی و دمی و شعری، یہ میرا گوشت، یہ میرا خون، یہ میرے بال، ھذا لحمی و دمی و شعری، یہ تین بول کر بطور خاص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا ابو السبتین الحسن والحسین، میری نسل کے باپ دونوں، جو میری نسل جن سے آگے چلنے والی ہے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبتین جو ہیں ان کے یہ باپ ہیں۔ پھر وہ دونوں کون ہیں؟ سیدی شباب اہل الجنہ، وہ دونوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان دونوں کے یہ ابا جان ہیں۔ یہ تعارف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرواتے ہوئے فرمایا ھذا مفرج الکرب انی، یہ وہ علی ہیں تلوار چلے تو مشکلیں ٹل جاتی ہیں، مفرج الکرب، جب حالات گمبھیر ہو جائیں، گھٹن آ جائے، فرمایا مجھ سے یہ علی وہ ہیں جو حالات کو کھولتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، گھٹن دور ہو جاتی ہے۔ انی کا لفظ بولا، جس وقت جنگوں کے اندر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، انی سے مراد یعنی میری فوج، میرا لشکر، چونکہ دوسرے مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شجاعت رسول اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگوں میں جب حالات اتنے بھیانک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، ہم اس وقت سرکار کو اتنا شجاع پاتے ہیں کہ سرکار کے پیچھے ہوں تو پھر گزارا ہو سکتا ہے، وہاں سرکار کی شجاعت ہمارے لیے شیلٹر بنتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں یعنی انی سے مراد میری امت کے یہ مشکل کشا ہے، مفرج الکرب، کسی بھی عربی ڈکشنری سے اس کا معنی معلوم کر لو، فرمایا مشکلیں دور کرنے والے، مشکلات حل کرنے والے، مشکل کشائی کرنے والے، یہ میری امت کے مشکل کشائی کرنے والے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر فرمایا ھذا اسد اللہ، یہ اللہ کے شیر ہیں، وَسَيْفُهُ فِي أَرْضِهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، فرمایا یہ اللہ کی زمین پر رب کے دشمنوں کے اوپر رب کی تلوار ہیں، یہ علی اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کی تلوار ہیں۔ پھر فَعَلَىٰ مُبْغِضِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، فرمایا جو علی سے بغض رکھے اس پہ رب کی لعنت ہو، اور لعنت اللہ لائنین ہو، فرمایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اللہ اس سے بیزار، سب کے لحاظ سے فرمایا اللہ اس کی نماز روزہ کوئی قبول نہیں کرے گا جو ان چاروں میں سے کسی سے بھی بغض رکھے گا۔ اور پھر فرمایا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو موجود ہو پہنچانا قیامت تک کے لوگوں تک میری بات کو۔ یہ چاروں کا خطبہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صفحہ نمبر 43 ہے ریاض النظرہ کا، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 42 اور 43 صفحے پر یہ حدیث نمبر 83 ہے اس کتاب کے اندر یہ ذکر کیا۔ کتنی سعادت ہے اہل سنت و جماعت کی کہ اس خطبے کو سننے کا شوق بھی ہے اور سننے کا
افورڈ کرنے والا عقیدہ بھی ہے کہ اندر ایسی روشنی ہے کہ چاروں کے تذکرے سے سرکار نے ترتیب وار ذکر کیا ہے اور سنیوں کے چہروں پہ نکھار آیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ ٹائم تو بہت ہو گیا ہے، آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو بطور خاص موضوع تفصیلاً ابھی بیان کرنا تھا، وہ جو ماہنامہ فکر مستقیم، اللہ کے فضل سے ہمارا ماہنامہ جو شروع ہوا ہے اس کا دوسرا شمارہ آ گیا ہے۔ اس میں میرا تفصیلی مضمون ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفاظت دین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفاظت دین، یہ اور دیگر اہم موضوعات اس میں ہیں۔ اس کے آپ رکن بنیے اور تاکہ اس کا دائرہ مزید وسیع ہو۔ اور اس میں جو غازی احمد شیر خان نیازی 16 سال کے بعد 19 مارچ کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوئے، تو جو ہی وہ باہر آئے اور ان کے لیے استقبالیہ کا اہتمام ہوا تو بندہ نے ان کے لیے ایک نظم لکھی، وہ بھی اس میں موجود ہے، اور یہ نظم ان کے اعزاز میں ہے اور آگے مجاہدین کو تیاری کرنے کا ایک سبق بھی ہے اور تحریک ممتاز حسین قادری کا ماٹو بھی ہے۔ تو میں نے کہا تھا، خدایا ہر گھڑی ممتاز غازی کی بھلائی ہو، مبارک قوم کو احمد نیازی کی رہائی ہو، اسے ہر آن بھی انعام ہے عہد اسیری میں، نبی کی یاد جس نے اپنے سینے میں بسائی ہو، وہ شمع اب زمانے کو منور کر کے چھوڑے گی جو 16 سال تک جیلوں کی قیدوں میں جلائی ہو۔ یہ احمد شیر کا دیدار ہے کتنا جدا گانا، وہ مرد حر جہاں انوار کی جلوہ نمائی ہو، رشک آتا ہے مجھ کو اے نیازی تیری قسمت پر، وہ کتنا دیدہ ور ہے جس کی تجھ جیسی کمائی ہو۔ الہی شاد رکھ ملت کے ہر روشن ستارے کو، نبی پہ نام جینے کی قسم جس نے بھی کھائی ہو۔ الہی شاد رکھ ملت کے ہر روشن ستارے کو، نبی پہ جان دینے کی قسم جس نے بھی کھائی ہو۔ خدایا خوش رہے دارین میں ہر عاشق صادق، نبی کے دشمنوں کی دونوں عالم میں پٹائی ہو۔ وہاں ہی آج آصف رسم شبیری کی رونق ہے، جہاں احمد رضا کے عشق کی میراث آئی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔